آج کل نا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کی ڈور کسی اور ہی طاقت کے ہاتھ میں ہے، جسے ہم مصنوعی ذہانت یا اے آئی کہتے ہیں۔ بالکل۔ مطلب نیٹ فلکس بتاتا ہے کہ اگلی فلم کون سی دیکھنی ہے، گوگل میپس بتاتا ہے کہ ہم کس راستے سے جائیں گے۔ جی تو ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا انسان کا اختیار، اس کی آزاد مرضی اب ختم ہو رہی ہے؟ کیا ہماری فیصلے کرنے کی طاقت خاموشی سے مشین کو منتقل ہو رہی ہے؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس مسئلے کو ایک بہت ہی مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل سب کو پریشان کر رہا ہے۔ جی، لیکن ہمارے پاس جو تجزیہ ہے وہ اس کا جواب سائنس فکشن میں نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کرتا ہے۔ اچھا، جی، یہ قرآن اور حدیث کے حوالوں سے یہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ڈیجیٹل دور میں انسان کی آزاد مرضی یعنی اختیار، اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ تو آئیے پھر اس دلچسپ گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ٹھیک ہے، تو اس تفتیش کا پہلا سراغ پکڑتے ہیں۔ یہ تجزیہ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول قائم کرتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اسلام میں انسان کوئی کٹ پتلی نہیں ہے، مجبور محض نہیں، صحیح۔ اسے مختار مانا گیا ہے، یعنی وہ جس کے پاس انتخاب کرنے کی طاقت ہو، اور اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ بہت ہی طاقتور بیان ہے۔ جی، مطلب راستہ دکھا دیا گیا ہے، اب چلنا یا نہ چلنا یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ بالکل، اور یہ اصول اس لیے بنیاد ہے کیونکہ اسی پر جزا اور سزا کا پورا نظام قائم ہے۔ کہ اگر اختیار ہی نہیں تو پھر سزا کیسی؟ بالکل یہی بات۔ یہاں سیدھا سے استدلال یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس چوائس ہی نہ ہوتی تو پھر جنت اور دوزخ کا سارا آئیڈیا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ سزا اور انعام تو ہوتا ہی اس چیز کا ہے جو آپ خود اپنی مرضی سے کریں۔ جی، اگر کسی کے سر پر بندوق رکھ کر کوئی کام کروایا جائے تو اس کی ذمہ داری اس شخص پر تو نہیں ڈالی جا سکتی نا۔ ظاہر ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اپنے فیصلوں کا خود ذمہ دار ہے، اور یہ ذمہ داری اس کے اختیار کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ اصول تو سمجھ آتا ہے کہ بھئی اختیار ہے تو ذمہ داری ہے، لیکن یہاں فوراً ذہن میں وہ سوال آتا ہے جو میرا خیال ہے صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ تقدیر والا سوال۔ بالکل، جہاں آ کر اکثر لوگوں کی گاڑی پھنس جاتی ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے یعنی تقدیر، تو پھر میرے اختیار کے کیا معنی؟ اور آج کل لوگ اس میں اے آئی کو بھی شامل کر دیتے ہیں کہ شاید اے آئی کا ہماری زندگیوں پر حاوی ہونا بھی ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ اس تجزیے میں اس گتھی کو سلجھانے کی بہت اچھی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ کہا یہ گیا ہے کہ تقدیر پر ایمان اور انسان کے اختیار کو ماننا یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں۔ اچھا، جی، دراصل یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کے لیے وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی جو تشریح یہاں پیش کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ تشریح یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علم اور اللہ کے حکم میں فرق کرنا ہوگا۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ ایک ساتھ جانتا ہے۔ جی، اس کے علم میں ہے کہ ایک شخص اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کل کیا فیصلہ کرے گا، لیکن اللہ کا یہ جاننا اس شخص کو وہ فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اچھا، تو یہ جبر نہیں ہے؟ نہیں، یہ جبر نہیں، یہ صرف علم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک استاد ہے جو اپنے ایک طالب علم کو سال بھر پڑھاتا ہے، وہ اس کی عادتوں، اس کی محنت سب سے واقف ہے۔ جی بالکل۔ وہ تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ طالب علم امتحان میں فیل ہوگا یا پاس، لیکن حتمی پرچہ تو طالب علم خود ہی دیتا ہے نا۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ استاد کا علم طالب علم کے نتیجے کی وجہ نہیں بنتا۔ بالکل۔ اور اسی مثال کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں، فرض کریں اس استاد صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایک بہت ہی قابل ماہر نفسیات بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ طالب علم کی پچھلی کارکردگی، اس کی عادات، سب کو دیکھ کر 99% یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ امتحان میں کیا کرے گا۔ لیکن کیا استاد کے جاننے نے طالب علم کے ہاتھ سے قلم چھین لیا؟ نہیں، انتخاب تو پھر بھی طالب علم کا ہی تھا۔ بالکل۔ اللہ کا علم تو اس سے بھی لامحدود درجے کامل ہے، مگر اصول وہی رہتا ہے۔ علم جبر نہیں ہے،
تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو فلم کا انجام معلوم ہے، لیکن ہر کردار اپنا رول خود ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ بہت واضح ہوا۔ تو اگر تقدیر ہمیں مجبور نہیں کرتی تو پھر اے آئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر بحث کا رخ اے آئی کے کردار کی طرف مڑتا ہے۔ جی، یہ تجزیہ کہتا ہے کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اے آئی اصل میں ہے کیا۔ یہ کوئی جن یا بھوت نہیں ہے جو ہم پر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک بہت ہی طاقتور پیٹرن پہچاننے والی مشین ہے۔ صحیح۔ یہ بے تحاشا ڈیٹا دیکھتی ہے اور اس میں سے ہمارے لیے تجاویز نکالتی ہے، لیکن اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، جیسے نیت، ارادہ اور سب سے اہم ذمہ داری کا احساس۔ بالکل۔ اے آئی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی تجویز پر عمل کر کے آپ کی زندگی بہتر ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ وہ تو صرف امکانات بتا رہا ہے۔ اور یہیں پر قرآن کے ایک اور بنیادی اصول کا حوالہ دیا گیا ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ سورۃ النجم کی۔ جی، یہاں لفظ کوشش بہت اہم ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کوشش، نیت، فیصلہ اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ، یہ سب انسان سے جڑے ہیں۔ صحیح۔ اے آئی اس عمل میں ایک بہترین مشیر، ایک کیلکولیٹر یا ایک گائیڈ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی جگہ آ کر کوشش نہیں کر سکتا۔ یعنی حتمی قدم انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیشہ۔ میں یہ بات سمجھتی ہوں، لیکن کیا یہ دلیل تھوڑی پرانی نہیں ہو گئی؟ آج کا اے آئی صرف مشورہ نہیں دیتا، وہ آپ کی شخصیت، آپ کی کمزوریوں، آپ کے پچھلے فیصلوں کو سمجھ کر اس طرح مشورہ دیتا ہے کہ اسے رد کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے نیٹ فلکس کی مثال دی، اسے پتا ہے کہ میں تھکی ہوئی ہوں اور ایک خاص قسم کی فلم میرے موڈ کو بہتر کر دے گی۔ تو کیا اس وقت بھی یہ صرف ایک آلہ ہی رہتا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ لائن دھندلا تو رہی ہے نا؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور یہ ہمیں بحث کے اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ تجزیہ کہتا ہے کہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرنا چھوڑ دے۔ اچھا۔ اور آنکھیں بند کر کے مشین کی پیروی شروع کر دے۔ یہاں قصور اے آئی کا نہیں، بلکہ انسان کی اپنی کمزوری کا ہے۔ یعنی مسئلہ مشین میں نہیں، انسان میں ہے۔ بالکل۔ اس بارے میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جو آج کے دور پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور ان کی اکثریت محض غمان کی پیروی کرتی ہے۔ غمان کا مطلب ہے اندازہ، سنی سنائی بات۔ یہ آیت تو جیسے آج کے سوشل میڈیا فیڈ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ واقعی، جہاں ہم بغیر تحقیق کیے بس سکرول کرتے ہوئے چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ جی، اے آئی بھی تو یہی کرتا ہے، ہمیں ایک غمان یا ایک بہترین اندازہ دیتا ہے، اور اگر ہم اپنی عقل اور اپنے اصولوں کی کسوٹی پر اسے نہ پرکھیں تو ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یعنی ٹیکنالوجی بذات خود نیوٹرل ہے، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ بالکل۔ چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح۔ قصور چھری کا نہیں، استعمال کرنے والے کی نیت کا ہے۔ جب اے آئی کا مشورہ آپ کی عقل یا آپ کے دینی اصولوں کے خلاف ہو اور آپ پھر بھی اسے مان لیں تو یہ گمراہی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت تاریخی مثال بھی دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ جی، بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ بھی اہم معاملات میں اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ بالکل۔ جنگی حکمت عملی ہو یا کوئی اور اجتماعی معاملہ، وہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ اور یہ کوئی ذاتی عمل نہیں تھا، بلکہ اس کا حکم خود قرآن میں آیا ہے۔ جی، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو اصول ہمیں ملتا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ مشورہ لینا ایک دانش مندانہ اور مسنون عمل ہے، لیکن اپنے فیصلے کا اختیار کسی اور کے حوالے کر دینا ایک بالکل الگ بات ہے۔ یعنی اے آئی سے مشورہ ضرور لیں؟ بالکل لیں، جیسے آپ کسی ڈاکٹر، انجینئر یا کسی بھی فیلڈ کے ماہر سے لیتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ مشورہ لینا اور غلامی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ سب سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید غلط درخت کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں۔ ہم سب اے آئی سے ڈر رہے ہیں کہ کوئی مشین آ کر ہم پر قبضہ کر لے گی، ہماری آزادی چھین لے گی۔ جی، لیکن یہ تجزیہ تو آئینے میں ہماری اپنی شکل دکھا رہا ہے۔
یہ کہہ رہا ہے کہ اصل دشمن باہر نہیں، ہمارے اندر ہی بیٹھا ہے۔ جی، اور شاید یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہاں آ کر یہ تجزیہ اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ اس کے مطابق اصل خطرہ اے آئی نہیں بلکہ خود انسان کے اندر موجود کمزوریاں ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے 3 بڑی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی، نفسانی خواہشات، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ چیزیں جنہیں ہمارا نفس پسند کرتا ہے، چاہے وہ اخلاقی طور پر غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسری، سہولت پسندی، یعنی محنت اور سوچ بچار سے بچنے کی عادت۔ شارٹ کٹ لینا؟ بالکل۔ اور تیسری، ذمہ داری سے فرار، اچھا، وہ کیسے؟ یعنی یہ چاہنا کہ ہمارے فیصلوں کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے، تاکہ اگر کچھ غلط ہو تو ہم کہہ سکیں کہ میں نے تھوڑی کیا تھا، یہ تو مشین نے کہا تھا۔ سچ کہوں تو یہ سن کر تھوڑی چبھن ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بہت سچ ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کے لیے فیصلہ کر لے، خاص طور پر جب آپ تھکے ہوئے ہوں۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ جب انسان ان کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے تو وہ سوچنے سمجھنے کی زحمت نہیں کرتا، اور یہیں پر آ کر اے آئی ایک خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ الجاثیہ کی ایک آیت نقل کی گئی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ کون سی آیت؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ لیکن کیا یہ کہنا تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ یعنی اے آئی تو ہماری انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جی، اس کے الگوریدمز اسی طرح بنائے جاتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پر انحصار کریں۔ کیا اس میں مشین کا یا اسے بنانے والوں کا کوئی قصور نہیں؟ آپ کا سوال بہت منطقی ہے۔ بلا شبہ اسے بنانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کے ڈیزائن میں بھی ایسے عناصر ہو سکتے ہیں جو انسان کو عادی بنائیں۔ تو پھر؟ لیکن اس تجزیے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ حتمی کنٹرول پھر بھی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اے آئی آپ کو آپ کی سب سے بڑی خواہش جیسے کہ آرام طلبی پلیٹ میں رکھ کر پیش کر سکتا ہے، لیکن اسے قبول کرنا یا رد کرنا آپ کا اختیار ہے۔ اچھا۔ جب انسان اپنی خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور سوچنا بند کر دیتا ہے، تب وہ دراصل مشین کا نہیں، اپنی ہی خواہشات کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ واہ! مشین تو صرف اس غلامی کو زیادہ آسان اور زیادہ پرکشش بنا رہی ہوتی ہے۔ اصل زنجیریں باہر نہیں، اندر ہیں۔ یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو ہم جس چیز کو اے آئی کا حملہ سمجھ رہے تھے، وہ دراصل ہماری اپنی نفسانی کمزوریوں کا عکس ہے۔ جی، ایک طرح سے۔ تو آج کے اس تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت انسان سے اس کی آزاد مرضی نہیں چھین سکتی، جب تک کہ انسان خود اسے یہ اختیار نہ دے دے۔ اپنی سہولت پسندی، کاہلی اور خواہشات کی وجہ سے۔ مشین راستہ دکھا سکتی ہے، لیکن منزل کا انتخاب اور سفر کی ذمہ داری انسان کی اپنی ہے، اور اسی انتخاب کے لیے وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ بالکل۔ اس مواد کا آخری پیغام میرے خیال میں ہر انسان کے لیے ایک رہنما اصول ہے جو اپنے اختیار کی قدر کرتا ہے، کہ اے آئی کو ایک کارآمد اور طاقتور آلے کے طور پر استعمال کریں، اس سے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، لیکن اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اپنی تنقیدی فکر اور اپنی اخلاقی بصیرت کو کبھی اس کے حوالے نہ کریں۔ بالکل۔ ٹیکنالوجی کو اپنا خادم بنائیں، اسے اپنا حاکم نہ بننے دیں۔ یہ تجزیہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر اصل خطرہ ٹیکنالوجی نہیں بلکہ انسانی نفس ہے جو سہولت پسندی اور خواہشات کا غلام بن سکتا ہے، تو ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ جی، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کو کب اپنی کارکردگی بڑھانے اور علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کب یہ محض ہماری کاہلی، ہماری ذمہ داری سے فرار اور ہماری نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے؟ اس لکیر کو پہچاننا شاید اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔